السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ حضرات کے سامنے بہت ہی معروف مصنف اور لیڈرشپ کنسلٹنٹ جان سی میکسویل کی مشہور زمانہ کتاب دا سیلف اویئر لیڈر، پلے ٹو یور اسٹرینتھس اینڈ انلیش یور ٹیم کے کچھ گولڈن پرنسپلز بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جان سی میکسویل اپنی کتاب میں سب سے پہلے اس بات کو بتلاتے ہیں کہ کسی بھی لیڈر کی کامیابی اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ لیڈر خود اپنی صلاحیتوں سے اور خوبیوں سے ناواقف ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے پوٹینشل سے سیلف اویئر نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی خوبیوں اور عادتوں سے سیلف اویئر ہو جائے تو دوسروں کی رہنمائی کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کتاب میں موجود 7 اصولوں کو آپ کے سامنے بیان کروں، لغت یعنی ڈکشنری میں موجود سیلف اویئرنیس کی تعریف یعنی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لغت میں کہتے ہیں سیلف اویئرنیس از دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ یور اون اسٹرینتھس، weaknesses, values, emotions and behaviors, forming the foundation for better decision making and effective leadership۔ یعنی خود آگاہی، اپنی طاقتوں، کمزوریوں، اقدار یعنی ویلیوز، جذبات یعنی بیہیویئر اور آپ کے رویے کو سمجھنے کی صلاحیت ہے جو بہتر فیصلہ سازی یعنی ڈیسیجن میکنگ اور مؤثر لیڈرشپ کی بنیاد بنتی ہے۔ دوستو، اس تعریف کو سمجھنے کے بعد آئیے اب کتاب میں موجود 7 اصولوں کو ترتیب سے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ جان میکسویل کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے پہلے خود کی قیادت کرے، یعنی لیڈ یور سیلف فرسٹ۔ ذاتی ترقی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسروں کی رہنمائی سے پہلے اپنی خوبیوں، اپنی کمزوریوں، اپنی عادتوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مؤثر لیڈرشپ کا آغاز جو ہے اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ پرنسپل نمبر 2، اپنی طاقتوں کو پہچانیے، یعنی نو یور اسٹرینتھس۔ اپنی منفرد صلاحیتوں کو پہچانیے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کامیاب اس وجہ سے نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ ہمیں خود اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کا احساس نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر ہماری لیڈرشپ میں ایفیکٹونیس جو ہے یہ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ پرنسپل نمبر 3، ٹیم کو خود پر ترجیح دیجیے، یعنی ٹیم اوور سیلف۔ ذاتی مفادات یعنی پرسنل ایمبیشنز اینڈ بینیفٹس جو ہے ان کو سائیڈ پر رکھیے۔ اعتماد، اتحاد پیدا کریے اور کامیابی کو اجتماعی پیمانے پر ناپیے، یعنی ٹیم کی کامیابی کو آپ اپنی کامیابی سمجھیے۔ پرنسپل نمبر 4، لک انورڈ اینڈ لسن ایکٹیولی، یعنی اپنے اندر جھانکیے اور غور سے سننے کی عادت پیدا کریے۔ ہمارے ٹیم کے ممبر ہماری ٹیم کو چھوڑ کر آخر کیوں چلے جاتے ہیں؟ پرابلم ہمارے آرگنائزیشنز میں آخر کیوں رائز ہوتے ہیں؟ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی ذات میں غور کریے کہ کہیں مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، کہیں مجھ سے تو کوئی چوک نہیں ہو رہی ہے، کہیں میرا رویہ میرے ٹیم کی طرف برا اور بدتمیزی والا تو نہیں ہے، کیا میرے ٹیم ممبرز کے جانے کی سب سے بڑی وجہ میں تو نہیں ہوں؟ یہ سب سمجھنے کے بعد آپ کے لیے ایفیکٹو لیڈر بننا آسان ہو جائے گا۔ پرنسپل نمبر 5، تنقید کو وقار کے ساتھ قبول کریے، یعنی ہینڈل کرٹیسزم وتھ گریس اینڈ لرن فرام یور مسٹیکس۔ تنقید کو ترقی کا موقع سمجھیے، غلطیوں کو فوراً تسلیم کریے اور ناکامیوں کو سیکھنے کا ذریعہ بنائیے۔ پرنسپل نمبر 6، ترجیحات سنبھالیے اور دوسروں کو بااختیار بنائیے، یعنی مینیج پریورٹیز اینڈ امپاور ادرس۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور باریکیوں میں نہ الجھیے، یعنی مائکرو مینیجنگ سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اہم کاموں پر توجہ دیجیے اور اپنی ٹیم کو زیادہ سے زیادہ بااختیار بنائیے، یعنی ان کو امپاور کریے تاکہ ان کے لیے آگے بڑھنے کے جو مسائل ہے یہ زیادہ سے زیادہ آسان ہو سکے۔ نمبر 7، ہمیشہ سیکھتے رہیے، یعنی
बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, जाती और पेशा वाराना तरक्की में सरमाया कारी करिए। यानी आसान जबान में इसको समझाऊं तो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करिए। एक जमाने के बाद हमारी ये आदत होती है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सीखना जो है ये छोड़ देते हैं। लर्निंग की जो हमारी आदत है ये खत्म हो जाती है। रीडिंग की हैबिट हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। याद रखिए कि एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आदमी एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। मिनल महदी इलल लहद, यानी गहवारे से लेकर कब्र की गोद तक आदमी अपने आप को लर्नर बनाए रखे तो वो बहुत ही ज्यादा असर अंदाज होगा। अब ये तमाम बातों को अगर मैं सम अप करूं तो 4 बड़ी चीजें हम इससे सीखते हैं। और सेल्फ अवेयर लीडर जो है वो कामयाब होता है जब वो अपने अंदर इन प्रिंसिपल्स को इख्तियार करके उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो सम अप करने के बाद जो 4 चीजें हमारे सामने आती है वो ये है। नंबर 1, अगर आप सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर क्रिएट करेंगे, अपने अंदर पैदा करेंगे, अपनी चीजों के अंदर उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके डिसीजन मेकिंग का पावर जो है ये बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। नंबर 2, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होते चले जाएंगे। नंबर 3, आप अपने आप को एक ऑथेंटिक लीडर बना सकेंगे और आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑथेंटिक लीडरशिप के सबसे मजबूत दावेदार बन सकेंगे। नंबर 4, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का जो लेवल है ये रफ्ता रफ्ता ऊपर बढ़ता जाएगा, ये अपलिफ्ट होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे की चीज है। दोस्तों, आखिर में हम उम्मीद करते हैं और दुआएं करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ अवेयर होकर इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से न सिर्फ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि पूरे मुल्क और मिल्लत के लिए एक कामयाब लीडर बन सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।